بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ پچھلا درس قرآن اس کا اختتام ہوا تھا کہ شیطان نے، ابلیس نے چیلنج دیا رب تعالیٰ کو کہ جس آدم کی وجہ سے اے اللہ تو مجھے اپنے دربار سے دھتکار رہا ہے، اس کی اولاد کو میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، جتنا جی چاہے زور لگاتا رہے، میرے جو بندے ہوں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، مگر جو گمراہ ہوں گے تباً وہ تیری پیروی کریں گے اور ان کے لیے جہنم ہے، اس کے ساتوں دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ اب جہاں بھی نافرمانوں کا ذکر ہوتا ہے اور ان کے لیے اپنی ناراضگی اور اپنے عتاب اور اپنے عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے، وہی اللہ رب العزت ساتھ ہی متقین و مومنین و صالحین کے لیے بشارت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان المتقین فی جنات وعیون، جو تیری پیروی کریں گے گمراہ ہوں گے ان کے لیے تو جہنم ہے، لیکن جو متقین ہوں گے اور ہر قدم یہ سوچ کر اٹھائیں گے کہ کہیں یہ قدم اٹھانے میں، یہ کلام کرنے میں، اس جانب نظر اٹھا کر دیکھنے میں، ادھر قدم بڑھانے میں کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا، وہ ان المتقین فی جنات وعیون، وہ جنت میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، باغوں والی جگہ پہ، اور چشمے وہاں بہ رہے ہوں گے۔ ان کو کیا فرمایا جائے گا؟ ادخلوها بسلام آمنین، جاؤ داخل ہو جاؤ اس گھر میں اور رہو یہاں امن اور سلامتی کے ساتھ، چین کے ساتھ، یہاں تمہارے لیے سہولت ہی سہولت ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کہ جو تکلیف تم نے میری رضا کی خاطر دنیا کی زندگی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجمع امنان ولا خوفان فی نفس واحد، کہ ایک جان میں دو امن اور دو تکلیفیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا میں اگر عیاشیاں کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ میں وقت گزارا تو پھر آخر میں اس کے لیے سزا ہوگی، اور اس دنیا میں ڈر ڈر کر رہا اور پھونک پھونک کر ایک ایک قدم اٹھایا تو پھر آخر میں اس کے لیے امن اور سلامتی ہوگی۔ فرمایا ان سے کہا جائے گا جو متقین اور پرہیزگار ہوں گے اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے والے ہوں گے اور دین کے احکام پر عمل کرنے والے ہوں گے، تو ان سے کہا جائے گا اس دن ادخلوها بسلام، جاؤ ان جنتوں میں، ان باغوں میں داخل ہو جاؤ اور رہو وہاں سکون کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور ان کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے لیے تھوڑی بہت کجی ہوگی بھی نا تو نکال دی جائے گی۔ دلوں میں کوئی بغض، کوئی یا کوئی اندر اختلاف رائے ان کا ہوگا تو وہ بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اخواناً، وہ آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے،
جو مومنین یہاں آپ دیکھتے ہیں نا کہ اچھے بھلے مومن صالح عبادت گزار، ان کے درمیان بھی اختلاف رائے ہوتا ہے، کبھی کبھی ناراضگی ہوتی ہے، کبھی وہ ناراضگی بڑھ جاتی ہے، کبھی وہ ناراضگی لڑائی پر منتج ہوتی ہے، اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے ان کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس دن ان کے جو یہاں زندگی میں جو بھی ہنگامے انہوں نے کیے، جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ اندر بغض کے یا تکلیف کے یا مخالفت کے جذبات پیدا ہوئے، اس دن وہ سارے کے سارے ان کے دلوں سے نکال دیے جائیں، پاک صاف ہو جائیں گے ان کے دل آپس میں۔ اور کیا ہوگا، ان کی حالت کیا ہوگی دلوں کی؟ اخوانا، وہ آپس میں سارے مومن جو متقین ہیں آپس میں بھائی بھائی ہوں گے۔ اللہ سرور متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے جڑ کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جڑ کر بیٹھے ہوئے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نازل ہوئی نہیں، ایک دن یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ارجو، آپ نے کیا فرمایا؟ ارجو، میں امید کرتا ہوں کہ ان اکونا انا و عثمان و طلحہ و زبیر منہم، کہ میں عثمان، طلحہ اور زبیر رضوان اللہ علیہم یہ ان میں سے ہیں کہ جن کے دلوں میں ناراضگی پیدا ہوئی تھی ایک دوسرے کے لیے، شکوہ شکایت پیدا ہوئی، حتیٰ کہ وہ شکوہ بڑھتے بڑھتے لڑائی تک دعوت پہنچی، ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھائیں ہم نے۔ لیکن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یہ سارے یہاں کے اختلافات ہمارے دلوں سے دور کر دیے جائیں گے اور وہاں آپس میں بھائی بھائی ہو کر بیٹھیں گے، آپس میں بھائی بھائی ہوں گے۔ اور اس دن ہمیں فرمایا جائے گا کہ ادخلوا فی بسلام آمین، اب یہاں آپس میں پیار سے اور محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر۔ اب یہ ان تین حضرات کے نام کیوں علی کرم اللہ وجہ نے لیے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے درمیان تھوڑی سی شکایت پیدا ہوئی تھی، یعنی ان کے اپنے دور میں نہیں، لیکن لوگوں نے اس کو شکایت بنایا، بعد میں حالات نے اس کو شکایت بنایا، حالانکہ ان کے درمیان تو شکایت تھی نہیں۔ اور اس شکایت کی بنا پر جو حالات نے پیدا کی تھی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکالی، جنگ ہوئی، جنگ جمل، جس میں ایک جانب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے اور دوسری جانب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو جنگ لڑی گئی۔ حالانکہ حضرت علی کرم، یہ چیز یاد رکھیے، آج کل بہت بحث چلتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما وہ ہیں جنہوں نے خود بیعت خلافت کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مسند خلافت پر بٹھایا تھا، اور یہ کسی لحاظ سے بھی آپ سے کم درجے کے نہ تھے۔ جو درجے قرآن نے دیے صحابہ کرام کو، جو صفات قرآن نے دیے صحابہ کرام کو، وہ سب کی سب حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، ان پر ساری کی ساری قرآن کی جو فضیلتیں وہ ممتاز ہوتی ہیں، ان پر صادق آتی ہیں، یہ اس کا مصداق ہے۔ اور حدیث پاک میں تو ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ بڑائی بیان کی گئی ہے نا۔ عثمان غنی کو اور القابات سے نوازا گیا، علی کرم اللہ وجہ کے ایک قسم کے القابات سے نوازا گیا، زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک قسم کے القابات سے نوازا گیا، اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا کہ وجبت لک جنت، طلحہ یا طلحہ تیرے لیے جنت واجب ہو گئی، تیرے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور عرض کی کہ اے اللہ اس کو تکلیفوں سے بچا کے رکھنا، آج جس طرح اس نے تیرے نبی کی حفاظت کی ہے تو اس کی حفاظت فرمانا، جس طرح اس نے تیری نبی کی حفاظت کی ہے تو اس کی حفاظت فرمانا۔ تو اس جانب علی کرم اللہ وجہ نے کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، تلوار ہوئی، سینکڑوں صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ تو جب یہ آیت کریمہ ہے سامنے آئی تو علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ میں امید کرتا ہوں، مجھے یقین ہے، یعنی جب یہ کہا جائے میں امید کرتا ہوں، میرا یقین یہ ہے کہ یہ آیت ہمارے لیے ہے
اور ہم نے یا دنیا میں جو اختلاف پیدا ہوئے تھے جب اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے جنت میں ہوں گے اکٹھے تو یہ تمام اختلافات ہمارے دلوں سے دور کر دیے جائیں. لا یمسہم دور کر دیے جائے لا یمسہم فیہا نصب وہاں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی کوئی رنج ان کے لیے نہیں ہوگا. وما ہم منہا مخرجین اور انہیں وہاں سے نکالا بھی نہیں جائے گا نہ کوئی رنج ہوگا اور نکالا بھی نہیں جائے گا. نبے عبادی اے میرے محبوب بتا دو خبردار کر دو متنبع کر دو میرے بندوں کو انی انا الغفور الرحیم انی انا الغفور الرحیم کہ میں بخشنے والا ہوں تو بہت زیادہ بخشنے والا ہوں بخشنے والا مغفرت بخشنے والا ہوں معاف کرنے والا ہوں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں. کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا اور کبھی میری بخشش سے مایوس نہ ہونا. لیکن دوسری جانب یاد رکھو میں اپنے بندوں کو معاف بھی کرتا ہوں اور ان پر رحم بھی کرتا ہوں اور ان کی بخشش کے لیے بھی سامان میں بہانے ڈھونڈتا ہوں کہ کسی نے کوئی ایسا بہانہ ہو کہ میرا بندہ جو میرا مطیع اور فرمانا وہ بخشا جائے. لیکن یاد رکھو جو مستقل بذات میرا نافرمان بن جائے اور اس نافرمانی پر نادم بھی نہ ہو تو پھر یاد رکھو ان عذابی هو العذاب العلیم کہ میرا عذاب وہ بھی بہت دردناک عذاب ہوتا ہے. میرا عذاب بھی بہت سخت عذاب ہوتا ہے. جب میں سزا دیتا ہوں تو وہ میری سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے. ایک جان یہ فرمایا جا رہا ہے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا میں بخشنے والوں اور بہت زیادہ بخشنے والوں رحم کرنے والوں اور اپنوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والوں. لیکن یہ خدشہ بھی پیش نظر رکھنا کہ اگر نافرمانی کی تو پھر میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہوتا ہے میری سزا بھی بہت سخت سزا ہوتی ہے. وَنَبِّئْهُمْ یہ فرمایا جائے کہ اے میرے محبوب بتا دو میرے بندوں کو عبادی میرے بندوں کو نبے عبادی اے میرے محبوب اے میرے نبی میرے بندوں کو بتا دو کہ انی انا الغفور الرحیم میں بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں. ورنہ عذابی ہو العذاب العلیم اور میری سزا بھی بہت سخت سزا ہے. وَنَبِّئْهُمْ اور متنبع کریں ان کو خبردار کریں ان کو ان ضیف ابراہیم وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمانوں کا آنے کا واقعہ ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان آئے تھے فرشتے مہمان بن کے آئے تھے. اذ دخلوا علیہ جب وہ آپ کے پاس آئے فقالوا سلاما اور کہا کہ اے ابراہیم سلام ہو تجھ پر. قال انا منکم وجلون مجھے تم سے اندیشہ ہے کیونکہ تو ہی واقفیت نہیں ہے تم یہاں کے رہتے بھی لگتے بھی نہیں ہو واقفیت بھی نہیں ہے یہاں کے لگتے بھی نہیں ہو اور باہر سفر کے آثار بھی نہیں ہے تر و تازہ ہو یعنی کوئی باہر سے دور سے سفر کر کے آئے نا تو اس کے چہرے پہ خاص تھکاوٹ قسم کی ہوتی ہے لباس پہ کوئی ذرات وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں سفر کے آثار نہ ہوتے ہیں اس کے وہ بھی نہیں ہیں اور یہاں کے رہنے والے بھی نہیں ہو اچانک آ گئے ہو بن بلائے تو مجھے تم سے اندیشہ ہے. قالو ان فرشتوں نے کہا تھا لا توجل کوئی اندیشہ نہ رکھ اے ابراہیم کوئی اندیشہ نہ رکھ انا نبشرک بغلام علیم ہم تجھے ایسے بیٹے کی بشارت دینے والے ہیں جو بہت ہی علم والا ہو ہم تجھے ایسے بیٹے کی خوشخبری سنانے والے ہیں کہ جو بہت ہی علم والا ہوگا. قال ابشرتمونی الا ان مسنی الکبر کہ میں بوڑھا ہوں تب تم مجھے اس عمر میں تو مجھے خوشخبری سنا رہے ہو کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں. تباشرون تو یہ کیسی خوشخبری ہے جو تم مجھے دے رہے ہو کیسے یہ ہے کہ قالوا لا توجل اے ابراہیم خوف نہ کھا اندیشہ نہ رکھ نبی خوف تو نہیں کھاتا یا خوف بمانا اندیشہ ہوگا اندیشہ نہ رکھ خدشہ انا نبشرک بغلام علیم میں تمہیں ایک ایسے بچے کی بشارت دینے والوں جو علم والا ہوگا علیم علم والا بہت زیادہ علم والا ہوگا.
جب اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، جب ابراہیم نے اس گھر کی بنیادیں کھڑی کی، وہ اسماعیل اور ان کے بیٹے اسماعیل نے، تو اس وقت آپ نے جو دعا مانگی تھی ایک بیٹے کے آنے کی، اس میں بھی یہی دعا مانگی تھی کہ وہ علم والا ہو، وہ علم والا ہو، وہ علم والا ہو۔ تو یہاں بھی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو تمہیں بیٹا دیا جائے گا وہ علم والا ہوگا۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ تو جو بیٹا جو ہے وہ علم والا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حیرانی سے کہا کہ اس وقت میرے خیال 80 سال 90 سال عمر ہو چکی ہے ابراہیم علیہ السلام، اور بیوی بھی پوری ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بیٹا عطا کیا جائے گا اس عمر میں، اس بڑھاپے میں مجھے بیٹا دیا جائے گا؟ وَبِمَا تُبَشِّرُونَ، یہ کیسی خوشخبری تم سنا رہے؟ قالوا، انہوں نے کہا بشرناک بالحق، یہ جو ہم تجھے خوشخبری سنا رہے ہیں ابراہیم یہ سچ سچ ہے، یہ بات ان کو بتائیں اے محبوب، یہ سارا واقعہ ان کو بتائیں، یہ جو خوشخبری سنا رہے ہیں یہ سچ سچ ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ، مایوس نہ ہو، مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قالا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِهِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ، کون ایسا بدبخت ہوتا ہے جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے؟ اس کی رحمت سے تو صرف گمراہ مایوس ہوتے ہیں، اس کی رحمت سے تو صرف گمراہ مایوس ہوتے ہیں، اس کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ یہ بسا اوقات حالات میں جڑی گرد و پیش ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت بڑے کس انداز رہنمائی فرمائے۔ آپ سے پریشان ہونے ہیں، کفار نے بارے کہ انہیں ہدایت نہیں نصیب ہو رہی، اتنا میں کوشش کرنا پھر بھی ہدایت، اس سے آپ پریشان ہونے، اس بارے کدھر نہ کسی نہ کسی طریقے نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت تسلی دیتے ہیں، یا آپ نے نال اظہار فرمانے ہے کہ آپ کی پریشانی دور ہو گئی، اس انداز میں کہا۔ تو قالا فما خطبکم ایھا المرسلون، تو مجھے بتاؤ اب اے فرشتادو، اللہ کے فرشتو، تم کس کام کے لیے ہمارے پاس آئے ہو، کس اہم کام کے لیے تم آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، اے ابراہیم ہم نافرمانوں کے لیے آئے ہیں، ان کو سزا دینے کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے۔ انا ارسلنا، ہم بھیجے گئے ایک مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، مگر یعنی لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی نا اس جانب سے ایک مجرم قوم کے لیے، نافرمان قوم کے لیے بھیجے گئے اس کو سزا دینے کے لیے۔ الا آل لوط، مگر لوط کے گھر والوں کے لیے نہیں، وہ سزا لوط کے گھر والوں کے لیے نہیں ہے۔ انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان کو بچا لیں گے، یہ جو ان کے گھر والے ان سب کو بچا لیں گے، باقی سب کے سب جو نافرمان ہیں، عیاشیاں کرنے والے، برائیاں کرنے والے، ان کو سزا دی جائے گی۔ لیکن گھر والوں میں سے الا امرأتہ قدرنا، لیکن اس کی جو بیوی ہے اس کے لیے تقدیر مقرر ہو چکی، امر الہی، اس کے لیے سزا ہے۔ انہا لمن الغابرین، کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب آئے خاندان لوط کے پاس وہ فرشتے، وہ فرستادے، تو قالا، انہوں نے فرمایا انکم قوم منکرون، تم تو اجنبی لوگ معلوم، منکرون یہاں اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ تو فرشتوں نے کہا قالو، ہم اجنبی نہیں ہیں، بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، بلکہ ہم تمہارے پاس وہ چیز جس میں یہ تمہاری قوم شک کرتی ہے وہ لے کے آ گئے۔ یعنی ہر نبی جب حق کی دعوت دیتے تھے اور اللہ کی سزا سے اپنی قوم کو ڈراتے تھے تو وہ آگے سے تنظر کیا کہتے تھے، کہاں ہے تمہارے رب کا عذاب، کیوں نہیں آتا تمہارے رب کا عذاب، کیسا ہے تمہارے رب کا عذاب؟ تو یہاں فرشتے فرما رہے ہیں کہ جس میں وہ شک کرتے تھے نا، وہ عذاب اب لے کر ہم آ گئے، وہ عذاب لے کر ہم آ گئے۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم لے آئے آپ کے پاس حق، یعنی حق سے مراد وہ عذاب جس کا وہ شک کرتے تھے کہ کیسا عذاب ہوگا، کوئی عذاب نہیں ہوگا، یہ ہوگا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، آنے والا ہے عذاب۔ فاصلے کا جلدی کر اپنے گھر والوں کو نکال یہاں سے،
لوط علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں فاصلے بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ، راتوں رات بھاگ یہاں سے، اس بستی پر تیرے رب کا عذاب نازل ہونے والا ہے، تیری قوم کو سزا ملنے والی ہے، بس جلدی جلدی نکل، رات کے کسی بھی پیر نکل جائے تھے، صبح ان کے لیے خیر نہیں ہے۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور گھر والوں کو چلا آگے، خود چلنا ان کے پیچھے، پیچھے عذاب ہوگا، کہیں پیچھے ہوں تو وہ آگے نہ، وہ بھی اس کی زد میں نہ آ جائیں۔ جب تو اے نبی اللہ، جب تو عذاب اور ان بندوں کے درمیان جو آگے چلے درمیان ہوگا تو پھر عذاب ان کو نہیں چھو سکے گا۔ یعنی اس جانب اشارہ ہے کہ گھر والوں کو آگے آگے چلانا، خود ان کے پیچھے چلنا، پیچھے بستی والوں پر عذاب ہوگا، پیچھے بستی والوں پر عذاب ہوگا۔ فرمایا کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ مِنْ قِطْعٍ، یعنی اس تو مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی جب نازل ہو رہا ہو تو جہاں نبی کھڑا ہو عذاب وہاں جا کر رک جاتا ہے، اس قوم پر بھی اللہ کا عذاب رک جاتا ہے، اور اس عذاب کے اور ان دوسرے لوگوں کے درمیان جب اللہ کا رسول ہوتا ہے تو پھر ان اگلے والوں پر اللہ کا عذاب وہ نازل نہیں ہوتا۔ تو فرشتوں نے ان کو کہا کہ فاصلے بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی پیر نکل جا، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، ان کے پیچھے پیچھے چلنا اپنے گھر والوں کے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی بھی تم میں سے مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، کوئی بھی تم میں سے مڑ کر پیچھے نہ دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، یعنی نوح علیہ السلام کو پہلے خبردار کر دیا گیا تھا وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے کہ تو نے کہاں جانا ہے، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وَامْضُوا، جاؤ اس جانب، حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جدھر کا تمہیں حکم دیا گیا۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بذریعہ وحی فیصلہ کر دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا، ذالک الامر، اس معاملے کا، ان دابر ہؤلاء مقطوع، کہ اے نوح جب تو نکل جائے گا تو پیچھے والوں کی ساروں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یعنی ان کو جڑ کاٹنا یعنی ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اے نوح جب تو ان سے نکل، یہ بذریعہ وہی ہم نے نوح کو بتا دیا تھا کہ تو یہاں سے نکل، تو نکلتا جائے گا تو پیچھے جو رہ جانے والی ہے نا تیری قوم، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے گا۔ دابرہ ہؤلاء، جڑ کاٹ دی جائے گی، مقتون یعنی ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ مصبحین، جب وہ صبح کر رہے ہوں گے، یعنی رات کے پیر تو اللہ کا رسول یہاں سے نکلے گا، رات کے پیر اللہ کا رسول یہاں سے نکلے گا، جب وہ صبح کر رہے ہوں گے تو ان پر پھر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اچھا، یہ دیکھنے میں آیا کہ جتنی قوموں پر بھی عذاب نازل ہوا ہے مولانا، وہ صبح صبح کے ہو گئے، رات کو نہیں ہوا، رات کو آرام سے صبح جب اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا۔ وجاء آل المدینہ یستبشرون، اب جب شہر والوں کو یہ معلوم ہوا کہ دو بہت حسین جوان آئے ہوئے ہیں لوط علیہ السلام پر، تو وہ برائی کی نیت سے بھاگے بھاگے لوط علیہ السلام کے گھر کے آس پاس اکٹھے ہو گئے۔ یعنی اتنی برائی بڑھ چکی تھی کہ ان کو کوئی عیب ہی نہیں تھا اس میں، کھلم کھلا سر عام، یعنی اور عیب ہی نہیں کہ علیحدہ چھپ کے، اجتماعی طور پر سب کے سامنے وہ کرتے تھے یہ حرکات، تو سارے آ گئے وہاں خوشیاں مناتے ہوئے، استبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے کہ آ گیا شکار۔ قال ان ہؤلاء ضیفی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا اپنی قوم والوں سے، تو بدبختو یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، مجھے شرمسار نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے شرمسار نہ کرو، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ کے غضب سے، ولا تخزون، اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا اولم ننہک عن العالمین، اے لوط کیا ہم نے تجھے روکا نہیں تھا کہ ہمارے معاملے میں مداخلت نہ کیا کر؟ تو ہر جگہ میں نصیحتیں شروع کر دیتا ہے۔ قال ہؤلاء بناتی، تو آپ نے کہا کہ بدبختو یہ میری قوم کی بیٹیاں، یا اپنے گھر میں بیٹیوں ان کے بارے میں فرمایا یا پوری قوم کی بیٹیوں کے بارے میں فرمایا۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو ان کے ساتھ نکاح کر لو، یہ بیٹیاں ہیں، یا اپنے گھر کی بیٹیاں پیش کیوں جو آئے ہوئے تھے ان کو
یا اس جانب اشارہ تھا کہ پوری قوم میں بیٹیاں جو ہیں ان کے ساتھ نکاح کر لو. امروں کا اے میرے محبوب تیری زندگی کی قسم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا اے میرے محبوب تیری زندگی کی قسم انہم لفی سکرتہم یعمہون. وہ طاقت کے نشے میں اتنے مست تھے کہ وہ کوئی بات سن رہی تھے اللہ کے رسول کی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما خلق اللہ نفسا اکرم علیہ من محمد وما اقسم بحیات احد الا بحیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عزت والا شخصیت پیدا ہی نہیں کی. ما خلق اللہ نفسا اکرم علیہ من محمد وما اقسم بحیات احد الا بحیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کبھی کسی کی زندگی کی قسم نہیں کی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ. کبھی اللہ رب العزت نے نہ ان سے بڑھ کر کوئی عزت والا پیدا کیا اور نہ ان کے علاوہ کسی اور شخصیت کی زندگی کی قسم کھائی. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ ھذا نہایت التعظیم و غایت البر والتشریف. یہ کسی کو عزت دینے کی انتہا ہے کہ اس کی ذات کی قسم کھانا. جو اللہ رب العزت نے عزت کی انتہا دے دی, عزت کی شرف کی انتہا پر بلندیوں پر پہنچایا جو ہے وہ پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس قسم کھا کر اللہ رب العزت نے انتہائی بلندیوں تک, عزت کی بلندیوں تک پہنچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لامرو کا انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے میرے محبوب تیری زندگی کی قسم یہ طاقت کے نشے میں اتنے مست تھے اور بہکے بہکے پھر رہے تھے, گمراہی میں درد کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے. انہیں کوئی ہوش نہیں تھا کہ ہم اللہ کے رسول کی توہین کر رہے ہیں, اللہ کی توہین کر رہے ہیں, اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ. صبح سورج نکلنے کا جو وقت تھا نا, دودھ علیہ السلام تو رات کو نکلے نا, صبح جب سورج نکل رہا تھا تو ایک سخت کڑک آئی, صیحہ چیخ ہوئی, کڑک ہوئی, اور اس نے ان کو پکڑ لیا اور اس نے ان پوری کی پوری بستی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وَجَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلًا. بڑی بلند و بالا عمارات انہوں نے بنا رکھی تھی, ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا, سافلہ گراں کے ذلیل کر کے رکھ دیا. فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. کھینگر پتھر کے ٹکڑے ان پر پھینکے مارے. یعنی کھینگر کہتے ہیں نوکدار بھیڑے بھیڑے بٹے ہوں نا, ہر پاسوں کردرے. ایک پتھر ہوتے صاف ہوتا ہے, ایک پتھر ہوتے کردرا سا, ہر جانب نوکے نکلی ہوئی ہوتی ہیں. وہ پتھر ان پر پھینکے, کردرے پتھر ان پر پھینکے, ان پر بارش کر دی. ہم کرنا رہے ایک جو ہے وہ سخت کڑک ہوئی جب سورج نکل رہا تھا صبح صبح, تو ہم نے اوپر سے پتھروں کی بارش ان پر کر دی, ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ان فی ذلک لآیۃ للمتوسمین. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی فراست سے بچو. تو یہاں متوسمین یہ غور و فکر کرنا بھی ہے, اور متوسمین سے میں نا فراست بھی ہے جو اللہ کی جانب سے کسی مومن کو عطا ہوتی ہے. وَإِنَّا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. اور یہ لوط علیہ السلام کی قوم کی جس بستی میں رہتے تھے وہ ایک سیدھے راستے پر بڑی شاہراہ پر واقع تھی. یعنی یہ تقریباً شام اور حجاز کے درمیان جو تجارتی راستہ تھا نا, اس راستے پر آج بھی اس کی تباہی کے آثار جو ہے وہ ملتے ہیں, موجود ہیں. جہاں بھی قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے تو پھر کبھی بھی اللہ کے رسول وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں. لوط علیہ السلام کو تو پہلے حکم تھا نا نکل جاؤ, اور صالح السلام کی قوم پر جب عذاب نازل ہوا تو صبح ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی اور مومن بچ گئے تھے. نافرمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی, مومن بچ گئے تھے, اور ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر صالح علیہ السلام نے ان سے خطاب فرمایا تھا, یا قوم, ان لاشوں کو, اے میری قوم, انی بلغتکم رسالات ربی, میں نے اپنے رب کا پیغام تم پر پہنچایا تھا. ونصحت,
اور تمہیں نصیحت کی تھی، لیکن تم تھے ہی بدبخت کہ نہ میری نصیحت کو مانا نہ میرے اللہ کے پیغام کو سنا، چکھ دیا مزہ اس کا۔ یہ صالح علیہ السلام نے اس طرح، ہود علیہ السلام نے خطاب فرمایا تھا ان لاشوں کو، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں جب کفار کی لاشیں گھڑے میں پھینکی گئیں تو ان کو خطاب فرمایا تھا یہ انبیاء، لیکن آپ نے نام لے کر یا ابا جہل، یا عتبہ، یا شیبہ، جو میرے ساتھ میرے رب نے نصرت کا وعدہ فرمایا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا، جو تمہارے لیے ذلت اور رسوائی کا اعلان تھا وہ بھی پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ 3 دن کے مردے کیا سنیں گے؟ آپ نے کہا نہیں عمر، سن تجھ سے بھی زیادہ رہے، سن تجھ سے بھی زیادہ رہے، ولیکن لا یستطیعون ان یجیبوا لنا، لیکن یہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو فرمایا ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وإنا لبسبیل مقیم، اور بے شک یہ بستی ایک آباد راستے پر واقع تھی۔ ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، اس میں مومنین کے لیے جو ایمان لانے والے بڑی کھلی کھلی نشانیاں ہیں کہ وہ بھی نبی تھے، وہ نبی کے قوم میں قوم تھی، لیکن جب وہ نافرمانی کی حد سے گزری تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ مومنین کے لیے کیا نشانی ہے؟ اے مومنین تم بھی اللہ کے رسول کے غلام ہو، ایمان لانے والے ہو، لیکن خبردار ان حرکتوں سے باز رہنا جن کی وجہ سے ان قوموں پر تباہی نازل ہوئی۔ کبھی بھی ایسی حرکت اور ایسے اعمال نہ کرنا کہ کوئی بھی شخصیت پھر تمہیں بچا نہیں سکے گی اللہ کے عذاب سے، کہ تم نے اگر وہ روش اختیار کی کہ ان اقوام نے اختیار کی تھی۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، لیکن ایکا کے باشندے وہ بھی بڑے ظالم تھے، ایکا والے وہ بھی بڑے ظالم تھے۔ یہ ایکا والے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، ایکا والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ یہ اہل مدین ان کی ایکا بستی تھی، یہ بھی شام اور حجاز کے درمیان تجارتی راستے پر واقع ہے۔ وہ بڑے ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، ان کے نام و نشان کو تباہ و برباد ملیا بیٹ کر کے رکھ دیا۔ انہما لامام مبین، یہ دونوں بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع تھی، یہ دونوں بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع تھی، لوط علیہ السلام کی بستی بھی اور شعیب علیہ السلام کی بستی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے پتھر والوں، اہل حجر یعنی پتھر جن پر مارے گئے تھے نا، بے شک جھٹلایا اہل حجر نے اللہ کے رسولوں کو۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، یعنی یہ آل سمود تھی صالح علیہ السلام کی قوم، آل سمود تھی صالح علیہ السلام کی قوم، کہ انہوں نے جھٹلایا اس کو اصحاب حجر کو۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں عطا کی تھیں، یعنی اپنے نبی بھیجا اور پھر اونچی نشانی بنا کر بھیجی، خبردار اس مومنی کے ساتھ چھیڑنا نہیں، وہ نافرمانی کی اس حد تک پہنچے کہ اسی کی کونچے کاٹ دی، تو پھر ہمارا عذاب ان پر نازل ہوگا۔ وَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ ان نشانیوں سے روگردانی کرتے رہے، اور پھر جب ہمارا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ پہاڑوں کو کھود کھود کر عالی شان گھر بنایا کرتے تھے جن میں وہ بے خوف و خطر رہتے تھے، امن کے ساتھ رہتے تھے، سہولت کے ساتھ رہتے تھے، لیکن میری نشانیوں سے گرو گردانے کی، میرے رسول کی نافرمانی کی، ان کو تنگ کیا، اور اس حد تک جب ان کی نافرمانی ہاتھ سے بڑھ چکی تو پھر ہم نے کیا کیا؟ اہل حجر کہتے ہیں جن پر پتھروں کا بارش کر کے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کی جانب صحابہ کرام کے ساتھ روانہ تھے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے پانی لیا ان کنوؤں سے اور اس سے آٹا گوندا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا پھینک دو پانی کو، پھینک دو پانی کو، کہ جس بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، جس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اس قوم کے کنوؤں سے ہم نے پانی بھی نہیں لینا، یہ بھی مومنین کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ پھینک دو اس پانی کو، اور جو آٹا گوندا گیا ہے وہ اونٹوں کو ڈال دو اور جلدی جلدی نکلو۔ ہاں اگر تم نے لینا ہے تو اس کنویں سے لو جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، اس سے لے لو۔ یعنی اس سے نکلتا ہے کہ اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں
ان کے جو یا ان کے جانوروں کی بھی جو جگہیں ہوتی ہیں ان سے بھی برکت حاصل ہوتی ہے، ان سے تبرکن وہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اسے وہ برکت والا ہوتا ہے، ان کا جوٹھا بھی برکت والا ہوتا ہے۔ انبیاء کے جانور بھی جس جگہ سے پانی پیتے ہیں وہ پانی بھی جگہ جو ہے وہ برکت والا ہو جاتا ہے، وہ پانی بھی برکت والا ہو جاتا ہے۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، پس وہ جو انہوں نے مال اکٹھا کیا ہوا تھا اور عالی شان محل بنائے ہوئے تھے، جب اللہ کا عذاب نازل ہوا، اللہ کی ناراضگی ہوئی، تو نہ وہ گھر عالی شان ان کے کام آئے اور نہ ان کا مال ان کے کام آئے۔ آج بھی صالح علیہ السلام کی قوم نے جو محلات بنائے ہوئے تھے نا، آج بھی ان کے نشان موجود ہیں۔ یہ ابھی عیاشی کا اڈا بنایا نا سعودیہ والوں نے، ابھی وہاں عیاشی کا اڈا بنایا کہ جو عیاشیاں سعودی عرب والے باہر جا کر دبئی وغیرہ اور یورپ کرتے ہیں، یہی ان کو آزادی دیتے ہیں، باقی عرب میں نہ کریں، مخصوص ان کے لیے جگہ بنا دیں کہ وہ ساری عیاشیاں یہاں کر لیں، شرابیں وہاں پی لیں، بدکاریاں وہاں کر لیں، جوا وہاں کھیل لیں۔ وہ عیاشی کا ایک اڈا اس جگہ پہ بنایا گیا جہاں صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا اللہ رب العزت کا، ابھی 3-4 سال پہلے بنا ہے، اب شروع ہو گیا اس میں۔ تو یہ مقام جو ہے یہ مدینہ شریف اور تبوک کے درمیان واقع ہے، مدینہ شریف اور تبوک کے درمیان واقع ہے، میدان صالح اس کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میدان صالح اس کو کہتے ہیں۔ تو وہاں فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، اے خوفناک چنگھاڑ نے جب وہ صبح اٹھ رہے تھے تو ان کو پکڑ لیا۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، نہ فائدہ پہنچا ان کو جو کچھ انہوں نے کما کر رکھا ہوا تھا، یعنی محلات وغیرہ بنائے ہوئے تھے انہوں نے کوئی کو وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے بغیر حق کے نہیں پیدا فرمایا۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ ایک منظم طریقے سے پیدا فرمایا ہے، ایک منظم، اور اس کی تنظیم میں ہزاروں سال تمہارے سامنے گزرے لیکن کوئی فرق نہیں ہے۔ سورج جس جگہ سے 1 مئی کو آج سے 10,000 سال پہلے نکلتا تھا، آج بھی 1 مئی کو اسی مقام سے نکلے گا، اور آج سے 10,000 سال پہلے جہاں ڈوبتا تھا آج بھی اسی جگہ یہاں ڈوبے گا، لیکن 1 جنوری کو اس کا مقام الگ ہو جائے گا، طلوع ہونے کا بھی غروب ہونے کا بھی۔ لیکن 10,000 پہلے 1 جنوری کو جہاں سے طلوع ہوتا تھا آج بھی وہاں سے طلوع ہوتا ہے، اور جہاں غروب ہوتا تھا آج بھی وہاں غروب ہوتا ہے۔ اس سے چاند کے، زمین کے، ستاروں کے، ہر چیز کا اپنا جو کچھ بھی چیز ہے، نہ حق نہیں پیدا کیا، حق پیدا فرمایا۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، قیامت کی گھڑی آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اے میرے محبوب پریشان نہ ہو، ان گالیاں دینے والوں کو معاف کر دی۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، بڑے خوبصورت انداز میں ان سے درگزر فرما دے، ان سے درگزر فرما دے، ان کو معاف فرما دے، ان کانٹے راستے میں بچھانے والوں کو معاف فرما دے، ان بے ادبی کرنے والوں کو معاف فرما دے، کیونکہ تیری شان ہے معاف کرنا، تیری شان ہے معاف کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے آداب زندگی سکھائے اور بہت اچھے انداز میں سکھائے، میرے رب نے مجھے آداب زندگی سکھائے اور بہت اچھے انداز میں سکھائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اے میرے بابو ان سے درگزر کر دیا گیا۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، تیرا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، تیرا رب سب کا خالق ہے۔ یہاں ایک نقطہ بھی ہے ذہن میں کہ درگزر کر، کیونکہ تیرا رب خالق ہے، ان کا بھی مخلوق وہ بھی تیرے خالق کی ہے، محبوب وہ تجھے تکلیف پہنچائے تو تب بھی ان کو معاف کر، یہ سمجھ کے کہ یہ میرے خالق کی مخلوق ہے، یہ سمجھ کے یہ میرے خالق کی مخلوق ہے، ان کو معاف کر دیا کر، ان سے درگزر کیا کر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے اے محبوب تجھے دی 7 مثانی، یعنی سورہ فاتحہ، والقرآن العظیم، قرآن پاک، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، تو ان کو جنہوں کو ہم نے مال دیا ہوئے ہیں
ان کی جانب تیری، یعنی یہاں آپ کی تو کیا اٹھنی تھی، امتیوں کے لیے، ہم کیا ہمارے لیے، تمہاری نگاہ بھی نہ اٹھنے پائے، یعنی تمہاری نگاہوں کو کفار کی مال و دولت، ان کی ترقی، ان کی عیاشیاں، ان کی آرام طلبیاں تمہاری نگاہوں کو خیرہ نہ کر سکے۔ ارے تم تو خوش قسمت ہو، تمہیں قرآن اور سبع مثانی یعنی سورہ فاتحہ اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم، ہم جبار کی اس تقسیم پر راضی ہیں، اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ ہمیں اس نے علم دیا اور جہلوں کو مال دیا، ہمیں اس نے علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا۔ تو اے محبوب تو یعنی تیرے غلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو متاثر ہونا ہی نہیں تھا، اے مومنین، یعنی جب نبی کو مخاطب ہوتا ہے نا، ایسا کوئی حکم دیا جاتا ہے، وہ اصل میں اس کے غلاموں کے لیے حکم ہوتا ہے، قیامت تک آنے والی امتی کے لیے۔ تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اہل فرنگ کی، اہل یورپ کی، اہل کفر کی چمک جو دنیا کی ہے وہ تمہاری آنکھوں کو خیرہ نہ کر سکے۔ ارے تمہیں قرآن دیا گیا، تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس سبع مثانی سورہ فاتحہ ہے۔ لقد آتیناک سبع من المثانی والقرآن العظیم لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، ان کے مختلف طبقوں کو، ولا تحزن علیہم، اور ان کی گمراہی آپ کو رنجیدہ خاطر بھی نہ کرے، ان کی گمراہی پر رنجیدہ خاطر نہ ہوا کرے۔ فاخفض جناحک للمؤمنین، اپنے پروں کو نیچے رکھیں، اپنے پروں کو نیچے رکھیں، للمؤمنین، مومنین کے لیے، یعنی اے میرے محبوب تیری تمام تر کرم نوازیاں، یعنی مومنین کے لیے کہ اپنے مومن بھائیوں کو دوست بنایا کرو۔ تم یاریاں لگاتے ہو جو دنیا کی طاقتور قوموں کے ساتھ، جو آج جن کے پاس طاقت کا ترازو ہے، ان کے ساتھ دوستی اور یاری لگانا اور ان کے اشاروں پر ناچنا، ان کے اشاروں پر چلنا، یہ تم اپنے لیے فخر سمجھتے ہو، ان سے نہیں، بلکہ جو صومالیہ کے غریب مسلمان ہیں نا، توجہ ان کی جانب کیا کرو، ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا کرو۔ تو فرمایا کہ فخفض جناحک للمؤمنین، مومنین کے لیے اپنے پروں کو نرم کرے، نیچے کیجئے، یعنی ان کو اپنے دامن میں پناہ دیجئے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ، اور اعلان فرما دیجئے میرے محبوب، أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، کہ میں تو کھلا کھلا اپنے رب کے احکام کی جانب تمہیں خبردار کرنے والا ہوں۔ ویسے نذیر کا معنی کرتے ہیں ڈرانا، لیکن حقیقت میں اس کا معنی ہوتا ہے خبردار کرنا، جھنجھوڑنا، خبردار کرنا۔ میں تمہارے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے ہم نے اتارا ان بانٹنے والوں پر۔ مفسرین کرام کہتے ہیں ان سے وہ 16 افراد مراد ہیں جن کو ولید بن مغیرہ نے مقرر کر رکھا تھا کہ ایام حج میں یا ویسے مکہ میں جو بھی باہر سے آئے، باہر دور راستوں پہ کھڑے ہوا کرو اور ان کو بتایا کرو کہ خبردار، ہمارے ہاں ایک نبوت کا دعوے دار ہے، اس کی بات نہ سننا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، وہ جادوگر ہے، وہ شاعر ہے، اس قسم کی بہودہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگا کے ان کو مقرر کیا ہوا تھا کہ تم ایسے کرو۔ اور وہ کہتے تھے کہ وہ جب لوگ حیران ہوتے تو انہوں نے کہا ہماری بات نہیں مانتے تو جاؤ بے شک مکہ کے بڑے سردار ولید بن مغیرہ سے پوچھ لینا، وہ تمہیں سچ سچ بتائے گا۔ جب اس کے پاس آتے تو وہ کہتا ہاں ہاں بڑا سیانہ، ہاں ہاں جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں باہر وہ سچی باتیں ہیں، وہ سچی باتیں ہیں۔ یہ اس لیے تھا، لیکن جب اللہ رب العزت نے اسلام کو طاقت دی، ان کو ذلیل کیا، ان میں سے ہر ایک ذلت کی موت مرا، ولید ہو، ابو جہل ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، جتنے بھی تھے وہ ذلت کی موت مرے۔ کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن الدین، جنہوں نے پارا پارا کر دیا تھا قرآن کو۔ الذین، ایک تو وہ تھے نا جو مقتسمین کفر، ایک وہ تھے جو منافق کچھ پر ایمان لے آتے تھے، جو اپنی مرضی کی آیات ہوتی تھی، جو مرضی کے خلاف ہوتی تھی، ان کو کہتے تھے نہیں یہ قرآن نہیں ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے قرآن کو وہ بھی انہی میں سے ہیں
الذین جعلوا القرآن الدین، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جنہوں نے قرآن کو مرضی کا مانا مرضی کا نہ مانا، بعض کو مانا بعض کو نہ مانا، جو نفع والا تھا اس کو مان لیا، اور جہاں کچھ بوجھ پڑتا تھا اپنی جیبوں پر یا اپنی معیشت پر اپنے حالات پر یا کوئی پابندیاں لگتی تھی وہاں ماننے سے انکار کر دیا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کے رب کی قسم ہم پوچھیں گے، ہم پوچھ گچھ کریں گے ان سے، ان تمام سے۔ اے میرے محبوب جو تیری مخالفت کرنے والے ہیں نا، تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ گچھ کریں گے، سب سے گریبان کو پکڑیں گے۔ اما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتوت کرتے رہے، جو کچھ کرتوت کرتے رہے ان سب پر ان کی بات پرش ہوگی۔ فاصدع بما تؤمر، پس اعلان فرما دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، کھلے کھلے تبلیغ فرمائیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور منہ پھیر لیجئے ان مشرکین سے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ لَكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم کافی ہیں آپ کو، آپ کے لیے، ہم کافی ہیں آپ کے لیے، یہ جو استہزاء کرنے والے ہیں ان کے مقابلے میں ہم کافی ہیں آپ کے لیے۔ ان کی پرواہ نہ کیجیے اور کھلا کھلا تبلیغ کیجیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے علیحدہ علیحدہ کر کے مکانوں میں بند جگہ پہ وہ تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر گلی کوچے حرم ہر جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا تبلیغ کرنی شروع کر دی، مسلمانوں نے بھی کھلم کھلا تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے خدا اس کی برابری کے لیے۔ فسوف یعملون، ان قریب جان لیں گے کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم خوب جانتے ہیں میرے محبوب کہ ان کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ تنگی محسوس تکلیف محسوس کرتے ہیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر کے بکواس کرتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی پاکی بیان کیجئے۔ وَقُم مِّنَ الساجدین، اور اسی کے سامنے سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی ساتھ بندگی کا تعلق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھو حتیٰ کہ آخری وقت آ جائے، آخری وقت تک اپنے رب کے ساتھ بندگی کا تعلق استوار رکھو اور کبھی اس میں فرق نہ پانے پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری بھی اور آپ کے لیے بھی کہ ہمیں موت کے وقت آنے تک اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ الحجر ختم ہوئی۔ سورہ نحل یہ اگلے درس قرآن میں اس کی ابتدا ہوگی، اس سے نہیں۔ سورہ النحل، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفر والکافرین۔ رحم کر، تجھ کو ہی رحمت کا خدا کہتے ہیں، ان کے صدقے میں جنہیں صلی اللہ کہتے ہیں۔ رحم کر، اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے الہ العالمین، تیرے پاک کلام کی تبلیغ، تشریح، تعویل کے لیے اس محفل کے انعقاد میں جن دوستوں نے دامِ دل میں قدم سخن حصہ لیا ہے، ان کی سعی و جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ان کے رزق میں برکت نصیب فرما، مال میں برکت نصیب فرما، رزق حلال مقدر فرما، ان کی اولادوں کو نیک اور صالح زندگی نصیب فرما، اپنی والدین کی خدمت کی اور عزت کی کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، تمام مومنین کے لیے ان کے دلوں میں اپنے دین کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ، اس ملک کی، اس قوم کی خیر ہو، تیرے محبوب کی تمام امت کی خیر ہو۔
اے اللہ اپنے محبوب کی امت کی ذلت کو عزت سے بدل ڈال، اس کی رسوائی کو عظمت سے بدل ڈال، اغیار کی سازشوں سے محفوظ فرما، اغیار کی سازشوں کو سمجھنے کی فراست نصیب فرما، فراست مومنانہ نصیب فرما۔ اے الہ العالمین غلبہ دین کے لیے ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ہاتھوں اپنے دین کو غالب فرما۔ اے اللہ اگر تیری بارگاہ میں منظور نہیں کہ ہمارے ہاتھوں تیرا دین غالب ہو، تو وہ لوگ جن کے ہاتھوں تیرا دین غالب ہوگا ان کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچا۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔